ظہیر ہے، میں جنرل سیکرٹری ہوں میٹ ویلفیئر ایسوسیشن اسلام آباد۔ میرا سوال ہے کہ آج کل جو آن لائن قربانی ہو رہی ہے تو اس میں پروفیشنل لوگ نہیں ہیں، بلکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جس میں کوئی انویسٹر ہیں، کوئی کچھ ہیں، تو وہ میرے علم میں جو بات ہے کہ وہ رات کو سلاٹنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور صبح 9 یا 10 بجے سے لوگوں کے گھروں میں گوشت تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آیا اس پہ روشنی ڈالیں کہ کیا یہ جو قربانی دینے والے ہیں ان کی بھی کوئی ذمہ داری ہے کہ وہ صرف پیسے دے دیتے ہیں کسی کو کہ جی صبح ہمیں گوشت مل جائے، یا ان کو بھی اس پہ وہ برابر کے شریک ہیں اور یہ قربانی ہوتی بھی ہے یا نہیں؟ رات کو قربانی تو ہو جاتی ہے، اصل مسئلہ ذبح کا تھا۔ بقرعید اچھا عید کی نماز سے پہلے کر دیتے ہیں۔ المدینہ عید کے دن صبح صادق کے وقت قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے، اور دیہات جو ہوتا ہے گاؤں، اس میں تو صبح صادق کے بعد قربانی ہو سکتی ہے، لیکن شہر میں عید کی نماز کے بعد قربانی ہو سکتی ہے۔ عید کی نماز سے پہلے اگر قربانی ہو گئی تو قربانی نہیں ہوگی، جانور حلال ہو جائے گا، اب گوشت ہے جو حاصل ہو جائے گا۔ قربانی اگر واجب تھی جس پر تو واجب ہی رہے گی۔ تو آن لائن اور اب طرح طرح کے مطلب وہ سسٹم چلے، وہ ایک پروفیشن بن گیا شاید یہ اجتماعی قربانی کا، اور شاید کمپٹیشن بھی ہے، سستے میں سستا، کم سے کم دام رکھ کر وہ حصے ڈالے جا رہے ہیں۔ اب یہ لوگ سوچتے نہیں کہ فلاں سستا دے رہا ہے، تو یہ سستا دے کیوں رہا ہے؟ آیا وہ جانور بھی قربانی کے قابل ہے یا نہیں، یا جانور کو واجبی سا ہے یا نہیں؟ اب جو مہنگا دیتا ہے وہ بدنام ہوگا۔ بعض اوقات مہنگا دینے والا جانور تگڑا ہوگا، اس کا قربانی کے شرائط کو دیکھے گا اور اس کے جو بھی مطلب عمر وغیرہ، صحت، تو یوں مطلب فرق تو ظاہر ہوتا ہوگا۔ تاہم یہ کہ وہ ایک اب ٹرینڈ چل گیا ہے، تو اس کے اتنے ٹف مسائل ہیں۔ قربانی کے حصے جو کیے جاتے ہیں نا، یہ بالکل یعنی جس کو اتنی کھیل نہیں ہے، خواہ لوگوں کے مطلب یعنی کہ اس واجب سے نہ کھیلا جائے۔ جب تک کسی مفتی اسلام کی سرپرستی حاصل نہ ہونا، اس وقت تک کوئی بھی ادارہ ہو، وہ مہربانی کر کے میری آخرت کے لیے درخواست ہے، آپ کی آخرت کے لیے، کہ وہ اجتماعی قربانی کی ترکیبیں نہ کریں۔ یہ کاروبار نہیں ہے، یہ بزنس نہیں ہے، یہ اللہ پاک کی عبادت والا کام ہے۔ دعوت اسلامی کے جو جیسے کہ سلسلے نا، ایک مفتی نہیں ہوتا، کئی مفتیان کرام سے مشاورت رہتی ہے، انہوں نے باقاعدہ مدنی پھول ہمیں عطا فرمائے، پھر ان کی نگرانی میں، علماء کی نگرانی میں یہ سارا کام اجتماعی قربانی کا دعوت اسلامی کرتی ہے۔ کیونکہ ہم لوگ کو پیسے کو کیا کرنا ہے، ہمارا بزنس تو ہے نہیں، جو بھی پیسہ کرنا وہ دین کے لیے استعمال ہوگا، اللہ کے دین پر ہی خرچ ہوگا۔ تو یوں ہم لوگ تو بہت، تو یوں مطلب سمجھ بھی یوں ہی پڑی ہے کہ یہ بہت ٹف ہے کہ اجتماعی قربانی یوں ٹھک ٹھک کر کے 7 حصے لے لیے اور قربانی کر دی۔ باریکیاں بہت ہیں اس میں۔ یہ میرا انکس مشورہ ہے، صرف آن لائن، اور آپ کیوں اپنی مطلب قربانیوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں؟ آپ اسی ادارے سے رجوع کریں کہ جس سے آپ عقائد سے، ان کے ایمانیات سے، ان کی احتیاط سے آپ متفق ہوں، اور عالم دین ہو، ان کی سرپرستی ہو۔ دیکھو ہر داڑھی والا عالم نہیں ہوتا، ہر ایک کے نام کے آگے اگر علامہ اور مفتی لکھ دیا گیا تو ضروری نہیں کہ وہ علامہ اور مفتی ہو۔ حالات بہت خراب ہو گئے، بہت خراب ہو گئے۔ ایک صاحب جواب دیتے تھے کسی چینل پر، چٹکلا بتاتا ہوں، تو سوالات کے، تو میں نے ان سے عرض کیا کہ اگر آپ سے یہ سوال کر لیا جائے کہ مفتی کی ڈیفینیشن کیا ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اب یقین مانے وہ خاموش ہو گئے۔ اب آپ بتائیے کہ یار بالکل اندھیر نگری چوپٹ راج ہے۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ مفتی کی بھی تعریف ہے، عالم کی بھی تعریف ہے، ڈیفینیشن اب مفتی کی بالفرض نہیں پتا۔ اب مروت میں خاموش ہو گئے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر تعریف واقعی پتہ نہیں ہے تو اب یہ حیرت کی بات ہے نا۔ تو خیر، تو اس طرح اپنی قربانیوں کے لیے مہربانی کر کے آپ 112 مرتبہ سوچیں، اچھا 110 مرتبہ کر لیتے ہیں، 10 ولیجہ کو بقرعید ہوتی ہے نا، 110 مرتبہ سوچیں
کہ کہیں میری ایسا نہ ہو کہ پیسے تو گئے قربانی بھی نہ رہ جائے میری بے احتیاطی کی وجہ سے. تو ایسے ہی آنکھیں بند کر کے آپ نہ کودیں کہ پپیتا خریدتے ہیں. پپیتا خریدتے تو چیک کرتے کہ میٹھا ہے کہ کڑوا ہے یا پھیکا ہے. لوگ کرتے نا. اچھا اب اس میں چالاکی کرنا یہ بیچنے والے کا کام ہوتا ہے. آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے, میں یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ کہاں سے میٹھا ہوتا ہے اور کہاں سے پھیکا ہوتا ہے پپیتا. یہ ضمن بات آ گئی. تو یہ آپ کو نوک والا حصہ جو ہے نا پپیتے کا, یہاں لٹک رہا ہے, جہاں شاخ سے ٹوٹا یہ نکلا وہاں سے نہیں چکھائیں گے آپ کو. یہ جو نوک والا حصہ نا وہاں سے کٹ لگا کر آپ کو یہ پپیتا چکھائیں گے, میٹھا ہوگا. اور اوپر جو شاخ سے یہاں سے گزرا ہے نا یہ نکلا ہے, وہاں اتنا میٹھا نہیں ہوگا. تو یہ چالاکی کرے گا. آپ کو میٹھے میں میٹھا حصہ اس کو پتا ہوتا ہے, ماہر ہوتا ہے, تو وہ آپ کو چکھائے گا. آپ سمجھے گا پورے کا پورا پپیتا میٹھا ہے. تو ایسا نہیں ہے سمجھے. تو یوں مطلب ہے کہ اب اچھے بینر اور سستی اجتماعی قربانی اور یہ فیسلٹی اور اتنے بجے گوشت اور گھر پہ پہنچ جائے گا اور آن لائن اور فلاں, ان چکروں میں نہ پڑے. یا تو اپنا جانور خود خریدے پورے محتاط طریقے پر سمجھے. اور 4 دانت کا مشورہ دوں گا. 2 دانت پر کافی تفصیلات میں نے عرض کی ہے. سال بھر کا پورا ہے تو 2 دانت پورے ہوئے نہیں ہوئے وہ بیسی نہیں ہے. وہ سال بھر کا اگر پورا تو قربانی ہو جائے گی. لیکن اب یہ کیسے پتا چلے سال بھر کا ہے؟ بیچنے والے تو نقلی دانت دکھا رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا چلا رہے ہوتے ہیں اندھی. ان کا اعتبار کیا؟ ہاں اگر کوئی ایسا نیک آدمی ہے جس کا اعتبار ہے کہ وہ کہہ رہا کہ سال بھر کا پورا, تو مان لینے میں حرج بھی نہیں ہے. لیکن میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ بھی دیکھتے ہیں, میں بھی دیکھتا ہوں. تو اس لیے قربانی 4 دانت میں یہ خطرہ ہی نہیں ہوتا کہ سال بھر کا پورا یا نہیں, یا گائے جو ہے وہ 2 سال کی پوری ہے یا نہیں. یہ 4 دانت میں کوئی خطرہ نہیں, 2 دانت میں خطرہ رہتا ہے. تو یوں مطلب اپنی قربانی بچائیں. یا تو حصہ ڈالنا ہے تو وہی میں نے احتیاطیں بتائیں آپ کو. اس احتیاط کو دیکھ لیں. اگر کسی عالم دین مفتی اسلام ایتھنٹک سنی عالم دین مفتی اسلام اس کو ڈیل کر رہا ہے اس ادارے کو, تو بے شک مطلب آپ اس سے مطلب کانٹیکٹ کریں اپنی اجتماعی قربانی کے لیے. کوئی اجتماعی قربانی کرنا ہے, ورنہ عوام کر رہے ہوں تو بھلے کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا لیڈر بھی کر رہا ہو نا, ان سے بڑا لیڈر ہمارا عالم دین ہے. کہ یہ لیڈر کا جنازہ عالم پڑھائے گا, اپنے بیٹے کا جنازہ بھی لیڈر نہیں پڑھائے گا, عالم پڑھائے گا. لیڈر ہے, عالم ہے. لیڈر سے کوئی جھگڑا نہیں کر رہا میں ایک بات بتا رہا ہوں. عالم ہمارا لیڈر ہے کہ ہمیں دین سکھاتا ہے, ہماری آخرت کی بات بتاتا ہے. مصلی پر ہم بڑے سے بڑا وزیر بھی آئے گا, بولے گا مصلی نہیں, میں نے آپ پیچھے رہیں گے, مصلی امام صاحب پڑھائیں گے. ظاہر تو ہر ایک لکل فن رجال, ہر فن کے ماہر مرد ہوتے ہیں, تو اپنی اپنی لائن ہوتی ہے. تو بہرحال اجتماعی قربانی کو بچائیں, اپنی قربانی بچائیے. میں نے بہت کچھ عرض کر دیا. اب بھی اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تو کیا کہہ سکتا ہوں میں. بہت احتیاط کی ضرورت ہے, بہت احتیاط کی ضرورت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے بھی لیڈر اور امام کی بات الگ الگ کی. لیڈر ہے, امام ہے. کیا امام لیڈر یا لیڈر امام ہو سکتا ہے؟ جی ہاں ہو سکتا ہے, اس میں کیا ہے. جنرل بات کی ہے میں نے ظاہر کہ وہ جیسے اب وزیر ہے اور وہ بولے کہ میں نماز پڑھاؤں تو ہم نہیں پڑھانے دیں گے وائس کو, تو امام صاحب پڑھائیں گے. انڈرسٹوڈ ہے. آپ کو پیچھے کھڑے رہ جائیں گے, آپ شرافت سے پیچھے کھڑے ہو جائیں. مصلی پر آئیں گے تو صفیں غائب ہو جائیں گے, گھومیں گے تو پیچھے کی قوم گئی کا, نماز آپ کے پیچھے نہیں پڑے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. کبھی کسی ڈاکٹر کو آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر کو جا کر بلاؤ کہ ڈاکٹر صاحب میری کار بند ہو گئی ہے تو کیا کرنا ہے؟ کبھی نہیں جائے گا. ہاں ڈاکٹر صاحب میری ناک بند ہو گئی ہے, یہ کہنے ڈاکٹر کے بعد جائے گا کہ ڈاکٹر دوا دے گا. آپ کی کار اسٹارٹ نہیں کر سکتا اگر اس کی کوئی مشینی خرابی ہے اس میں, تو وہ پھر اس کے لیے آپ کو کسی اور ٹیکنیک یا انجینئر جو بھی اس کے کاریگر جو ہوتے ہیں اس کے پاس جانا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب پنکچر ہو گیا آپ کی اسکوٹر میں, آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے. وہ جو پیٹرول پمپ پہ جو پنکچر والا ہوتا ہے, اس کو کپڑے پہننے کا بہانے نہ بات کرنے کی سدھ ہے, آپ اس کو ضرور بولیں گے کہ پنکچر ہو گیا, ڈاکٹر کو نہیں بولیں گے.
تو ہر ایک کی اپنی اپنی لائن ہے، تو جس کا کام ہے وہی کر سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. سوشل میڈیا پر اس طرح کے مختلف پولز کریٹ کیے جاتے ہیں جس میں لوگوں کی آراء لی جاتی ہیں. اسی طرح بعض اوقات کسی شرعی یا اسلامی مسئلے پر بھی لوگوں کی اوپینینز لیتے ہیں جس میں وہ حلال اور بعض حرام کہتے ہیں. تو اس طرح آیا کرنا شرعی مسائل میں درست ہے یا نہیں؟ رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ. ایک تو ہوتا ہے کہ علماء کے گروپ ہوتے ہیں، علماء کے گروپ ہوتے ہیں، علماء اپنے گروپ میں کوئی مشکل سوال آتا ہے تو شیئر کرتے ہیں کہ اس کا کیا جواب ہونا چاہیے. یہ خاص کر جیسے مفتیان کرام ہوتے ہیں، ہمارے دارالفتہ اہل سنت کے جو علماء ہیں ان کے بھی گروپ ہیں، تو وہ شرعی مسئلے میں کہیں ان کو کوئی رکاوٹ ہوتی ہے تو ایک دوسرے سے مشاورت کرتے ہیں. احسن، سب آپ کا کام ہے، سمجھے کہ اپنی معلومات پر اعتماد آنکھیں بند کر کے کرنے کے بجائے جہاں ضرورت محسوس کرے، جہاں کھٹکا ہو تو وہاں دوسرے عالم سے مشورہ کرے، اپنے سے بڑے عالم سے. اور اگر بالفرض اپنے شاگرد سے بھی کوئی اچھی بات مل جاتی ہے اس میں اور وہ ہو درست تو اس کو بھی قبول کرے، اپنی کسر شان نہ سمجھے. تو یہ تو ہے سوشل میڈیا کا استعمال. ڈاکٹروں کے گروپ ہوتے ہیں کہ یار ایک مریض میرے پاس آیا، اس کا یوں تو یوں، یا یہ ایکس رے میں مجھے یوں نظر آ رہا ہے، غور سے دیکھ کر بتائیں کہ کیا ہے. تو یہ ڈاکٹروں کے گروپ. اسی طرح مختلف طبقوں کے گروپ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جنرل گروپ. اب اس کو میں کیا بولوں، اہل علم تو بول نہیں سکتا. اہل علم کا الٹ کیا ہوتا ہے، وہ لفظ ایسا ہے کہ بولنے میں ذرا آدمی مستحیل ہو سکتا ہے، جو یوں عوام کو پوچھتے ہیں کہ حلال ہے کہ حرام ہے. پھر عوام اپنے حساب سے کوئی حلال کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی حرام کہہ رہا ہوتا ہے. تو واستغفر اللہ، یہ بھی گروپ بنے ہوتے ہیں. تو ایسا نہ کریں، اپنی آخرت کی فکر کریں. میں نے ابھی وضاحت کی کہ ہر ایک یعنی جو جس کا فیلڈ ہو نا اسی سے رابطہ کیا. جیسے میں نے انجینئر کی اور ڈاکٹر کی اور مثالیں دی آپ کو، تو اسی طرح مسئلہ دریافت کر رہے ہیں حلال حرام کا، تو یہ جواب علماء دیں گے، عوام نہیں دیں گے. عوام پھر حلال کو حرام کہہ رہے ہوتے ہیں، حرام کو حلال کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ دیکھا ہے میں نے، مطلب یہ بالکل یعنی کہ کوئی فاسٹ بیٹنگ کر رہا ہوتا ہے، کوئی گول کر رہا ہوتا ہے، کوئی سکسر لگا رہا ہوتا ہے ان کی جیسے کہ. تو یہ اسلام ایک مذاق نہیں ہے، دین ہے. نہیں سمجھ میں آتا خاموش، قفل مدینہ، بولنا ہی نہیں ہے. تو عوام کا کام مسئلے بتانا نہیں ہے، علماء سے پوچھ کر مسئلے سیکھنا ہے، سیکھ کر عمل کرنا ہے. تو ایسے بالکل گروپ نہیں ہونے چاہیے. جو خوف خدا والے لوگ ہیں مجھے سن رہے ہیں تو یہ گروپ ختم کروا دیں اس طرح کے. اور اگر آپ حصہ لے رہے ہیں تو آپ اس سے الگ ہو جائیں. حضور قوم پہلے بھی بے باک تو تھی ہی، جو بے باک تھے اور جرات کرتے تھے، لیکن سوشل میڈیا نے کئیوں کو مزید یہ مطلب کہ بے باک کیا ہے اور بولنے کا بہت زیادہ موقع دیا ہے. لیکن اب جیسے آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ یہ نہ کریں، یہ نہ کریں، پھر انہی کو کرنے دیں، تو اس پر بھی پھر یہ ایک جو سمجھے کہ گفتگو کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. یار اتنا دین کو مشکل کیوں بنا دیں مولانا؟ ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہم نے بھی 2 کتابیں پڑھی ہیں، ہمیں بھی آتا ہے، ہم بھی تقریریں سنتے رہتے ہیں، ہم بھی فلاں کرتے رہتے ہیں. یار ہمیں بھی آتا ہے، یار ہم بھی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں. تو خالی یہی بتائیں گے ہم لوگ کچھ بھی نہیں بول سکتے، ہم لوگ چپ رہے. ہم کچھ بولنے جاتے ہیں، بولتے ہیں یہ تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا کام نہیں ہے. ہمارا کام کیوں نہیں، خالی صاحب انہی کا کام ہے. تو اس طرح کی گفتگو کے ساتھ ایک طبقہ ہے جو مذہبی لوگوں سے لوگوں کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے. یار تم بھی بولو، کیا حرج ہے؟ تو ہم انہیں کس طرح، کیونکہ جو بہکا رہے ہیں وہ ایک الگ طبقہ ہے، لیکن ان کی باتوں سے جو بہک جاتے ہیں، ہم ان جو بہک جاتے ہیں انہیں کس طرح ہم پیار محبت کے ساتھ سمجھائیں کہ یہ کیوں ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں آپ کی قبر و آخرت کا فائدہ کیسے ہے. اگر اس طرف ان کو تھوڑی سی آپ ذہن سازی فرما دیں. اصل وہ وہی ہے کہ ہر ایک آپ نے سیکھا کتنا ہے. جو آپ بتا رہے ہیں کہ ہم بھی جانتے، تو آپ نے کیا کیا سیکھا ہے. آپ کو یہ معلوم ہے کہ نماز کے اتنے ارکان ہیں. یہ میں نے ایسے لوگوں کو کسی دور میں جیسے کہ وہ جبہ کبا اور بڑی بڑی باتیں کر رہا، وضو میں کتنے واجب ہیں. اب یہ بودھ میں بے دال کو یہی نہیں پتا کہ وضو میں کوئی واجب ہی نہیں ہے.
नमाज में कितने फर्ज हैं, नमाज के अरकान कितने हैं, ये जो भी इस तरह की बातें कर रहे हैं ना, समझो मैं उनसे ये सवाल कर रहा हूँ, नमाज जनाजा के रुकन कितने हैं, सुन्नतें कितनी नमाज जनाजा में, गुस्ल के कितने फर्ज हैं, ये बातें हमको नहीं आती। अब ये नहीं आती तो फिर चुप रहो, और सारी बातें आती, यही बातें नहीं आती जिनको ज़ाहिर है हर फर्द कहेगा कि यार ये तो अमली एतबार से बुनियादी बातें। तो सच्ची बात है कि हिस्सों को अगर ये खुद अपने आप को सवाल करें, इनको बेचारों को मालूमात नहीं होती, तो आप कैसे बताएंगे यार। अब फुला लफ्ज कहा, फुला जुमला कहा, ये आया कुफ्र तो नहीं है या कोई हराम की सूरत तो नहीं है, ये कैसे पता चलेगा। ग़ीबत किसको कहते हैं, बदगुमानी क्या होती है, तोहमत की डेफिनेशन क्या है। अच्छा वही लफ्ज झूठ तो जब से आंख खोली है ना तब से सुना है कि झूठ, मैं आपसे हाथ नहीं उठवाऊंगा क्योंकि ये फर्ज उलूम की बात कर रहा हूँ कि गुनाह का इज़हार हो जाएगा। हर मुसलमान को ये पता होना चाहिए कि झूठ की डेफिनेशन क्या है। मैं हाथ नहीं उठाया, उठवा नहीं रहा, ये अक्सरियत नहीं उठाएगी हाथ, उठाएगी और मैं पूछूंगा तो पता नहीं कहाँ से कहाँ ये बैटिंग शुरू कर देंगे। नहीं मालूम लोगों को, मैं सही बोलता हूँ कि झूठ की डेफिनेशन क्या है, ग़ीबत की डेफिनेशन क्या है, तकब्बुर किसको बोलते हैं, ये सबकी तारीफात हैं, सब चीज़ों की डेफिनेशन है। अब आपको यार एक चीज़ की भी, जो मैंने ये चंद सवालात किए, एक सवाल का जवाब भी आप तसल्ली बख्श दे नहीं पा रहे। ये अपने ज़मीर से लें, मुझे ना दें कि मुझे इन सवालात का जो ये बैठे बैठे ये सवाल कर रहा है क्या मुझे इन सवालात के जवाबात आ रहे हैं। तो मैं फिर भी कहता हूँ कि यार मौलानाओं ने मुश्किल बना दिया है। हम भी जानते हैं, हमने भी 2 किताबें पढ़ी हैं, हम भी तकरीरें सुनते हैं, तो ये नहीं ऐसी अपनी आखिरत को दाव पर ना लगाएं। मुफस्सिर कुरान करीम हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक हदीस पाक के तहत, हम हदीस पाक भी है, या अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सरापा इबरत है जिसने बगैर इल्म के फतवा दिया तो उसका गुनाह फतवा देने वाले पर है। हवाला सुनन अबी दाऊद जिल्द 3 सफ़ा 449, हदीस नंबर 3457। मुफस्सिर कुरान करीम हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस पाक के तहत फरमाते हैं, इसके 2 मतलब हो सकते हैं। एक ये कि जो शख्स उलमा को छोड़कर जाहिलों यानी बे इल्म लोगों से मसला पूछे और वो गलत मसला बताएं तो बताने वाला तो गुनाहगार है ही, पूछने वाला भी गुनाहगार होगा कि ये आलिम को छोड़कर इसके पास क्यों गया, ना ये पूछता रहा वो गलत बताता। दूसरे ये कि जिस शख्स को गलत फतवा दिया गया तो इसका गुनाह फतवा देने वाले पर है। यानी अगर किसी ने वो बज़ाहिर आलिम है और आलिम को पूछा और उसने जानबूझकर गलत फतवा दिया, गलत मसला बताया, तो अब ये आलिम दीन भी, अब आलिम दीन गुनाहगार है क्योंकि ये तो उसने जन की वजह से कि आलिम से इसने रुजू किया था, लेकिन पता है कि अगला आलिम ही नहीं है। अब सोशल मीडिया पर पता ही नहीं चलता कि ये कौन से हजरत है, ये क्या है, समझे। तो इनसे ये लोग पूछते हैं, या प्रोफेसर या वो शूटेड बुटेड भी आजकल मुकर्रिर आते हैं, दाढ़ी इतनी बड़ी लहरा रही है, शूटेड बुटेड होते हैं। ये क्या है समझ में नहीं आती। अच्छा आप बोलोगे यार ये मौलाना मुश्किल बनाते हैं, मैं आपको बताऊं अपने कलमा जिसका पढ़ा है माज़ अल्लाह, क्या गले में टाई आपके तस्वुर में आ रही है, जिनका आपने कलमा पढ़ा है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, क्या नऊज़ु बिल्लाह आपका तस्वुर है कि उनका सर, समझ गया हूं, लिबास क्या ये मतलब शूटेड बुटेड, नऊज़ु बिल्लाह। एक है ना, हम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं, तस्वुर की बात करते हैं, तो दुनिया का हसीन तरीन फर्द और बेहतरीन लिबास ऐन शरीयत के मुताबिक वो हमारे तस्वुर में आएगा, जिसमें मेल का धब्बा दाग दूर की बात तस्वुर भी नहीं है।
کوئی خرابی نہیں ہے، نہ وجود سراپا نہ وجود مسعود میں، نہ وجود شریف میں، باڈی میں کوئی خرابی، نہ لباس میں معاذ اللہ کوئی خرابی، نہ نالے پاک جس کو ہم جوتی یا چپل کہیں تو نالے پاک میں معاذ اللہ کوئی خرابی، نہ اٹھنے میں، بیٹھنے میں، نہ بولنے میں کوئی طرح کی خرابی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں خرابی کا تصور ہی نہیں ہے۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میرے آقا اتنے کامل، اتنا کمال، کمپلیٹ شخصیت کے مالک ہیں کہ ان میں کوئی خرابی ہی نہیں ہے۔ اسی طرح آپ صحابہ کرام کا تصور باندھیں، کیا وہ شوٹیٹ بوٹیٹ تھے؟ نعوذ باللہ، ننگے سر ہوتے تھے کیا؟ جس طرح آج کل رہا جا رہا ہے، ان کا لباس کیسا ہوتا تھا؟ تو یہ غور کرنے کی بات ہے۔ اولیاء کرام کا تصور کریں تو کیا یہ بڑی بڑی باتیں کرتے تھے خالی؟ سمجھے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح علماء ربانیین سے دنیا خالی نہیں ہے، علماء کرام سے دنیا خالی نہیں ہے، دنیا گھوم لے آپ، علماء ہیں۔ تو ان کے لباس میں، ان کے جو مطلب ہے، مطلب خد و خال یا جو بھی حلیہ شریف، جو باڈی کا انداز وہ، اور جو اب وہ تصور ہے کہ دیا جا رہا ہے، تو وہ فرق ہے، وہ فرق ہے۔ آپ کہاں چلے ہو یار؟ اپنے گھر میں آ جاؤ، گھر میں آ جاؤ، اور جو علماء دین ہیں ان کا دامن مت چھوڑو، خدا کی قسم گمراہ ہو جاؤ گے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا، کانوں کان مر کے پچھتائیں گے کہ ہوئے یہ میں نے کیا کر دیا، میں کس کے پیچھے چل پڑا کہ وہ مجھ سے آگے آگے اور میں پیچھے پیچھے، اور ہم جا کہاں رہے ہیں؟ جنت کی صورت نظر نہیں آ رہی۔ اللہ نہ کرے، اللہ پاک ہم سب کا ایمان سلامت رکھا۔ جو اس طرح کے لوگ جو اسلام کا نقشہ بدلنے پر تلے ہوئے ہیں، میں ان کا رد کر رہا ہوں۔ اگر کوئی معاذ اللہ ننگا سر ہے یا مطلب یہ سنت کا بھرا لباس نہیں پہنتا، وہ اسلام سے خارج نہیں ہو جائے گا۔ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو دین کے نام پر اپنے مخصوص حلیے میں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، بولتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اسلام میں، یہ خواہ مولانا لوگ بولتے ہیں کہ یہ لباس ہونا چاہیے اور امامہ ہونا چاہیے اور داڑھی اور فٹا۔ اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مطلب سوشل میڈیا، یوٹیوب یا چینلز، میں چینلز کو تو گناہ بھرے چینل کہہ ہی رہا ہوں نا، جو چینل گناہ بھرے ہیں، اور میں کسی نیکیوں بھرے چینل کو مدنی چینل کے علاوہ جانتا نہیں ہو تو مجھے پتہ دے دیجیے گا، میں نہیں جانتا کہ کوئی نیکیوں بھرا چینل بھی ہے موجود، اللہ بہتر جانے۔ خواب میں کوئی چلتا ہو تو ہو سکتا ہے چلتا ہو، بیداری میں نے سنا نہیں اب تک اپنے یہاں کوئی 100% شریعت کے مطابق وہ چینل کوئی چلا رہا ہو۔ سب کو پیسہ چاہیے، پیسہ چاہیے، عورت نہیں دکھاؤ گے پیسہ دے گا کون آپ کو، میوزک نہیں سناؤ گے پیسے دے گا کون آپ کو، ڈانس نہیں دکھاؤ گے پیسے دے گا کون؟ سارا آوے گاوا بگڑا ہوا ہے۔ دعوت اسلامی آپ کے جیبوں میں ہاتھ ڈال کر پیسے نکال رہی ہے۔ آپ مل گئے ہم کو، اللہ سے محبت کرنے والے، اس کے حبیب سے پیار کرنے والے، آپ پیسے دیتے ہیں۔ مدنی چینل چل رہا ہے الحمدللہ، اور نیکی کی دعوت کی دھومیں مچا رہا ہے اور مچاتا رہے گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم حدیث اور فقہ کے بہت بڑے امام ہیں حافظ ابن الصلاح رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ان کے علاوہ دیگر ائمہ جیسے امام نووی وغیرہ نے ایک یہ قول بزرگوں کا ان کتابوں میں نقل کیا ہے کہ جو علم کے آداب پر، علم حاصل کرنے کے طریقے اور علم آگے پہنچانے کے طریقوں پر مشتمل کتابیں ہیں، فتویٰ دینے کے آداب پر کتابیں ہیں، ان میں اسلاف کے اقوال نقل کیے ہیں کہ جو شخص کسی کو مسئلہ بتا رہا ہوتا ہے تو وہ یہ تصور کر رہا ہے کہ اس منصب کی نازکی کو بیان کرتے ہیں کہ کتنا نازک منصب ہے کہ جو کسی کو مسئلہ بیان کر رہا ہے تو گویا کہ وہ شخص وہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم جو ہے، شریعت مطہرہ کا حکم دوسرے تک پہنچا رہا ہے، یعنی وہ اللہ کی طرف سے اس بندے کے لیے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے اس بندے کے لیے یہ قاصد بن رہا ہے ان کے پیغام کو پہنچانے کے لیے۔ یعنی سامنے والا جب آتا ہے
تو وہ جس سے مسئلہ پوچھ رہا ہے وہ اس کی شخصیت کی وجہ سے مسئلہ نہیں پوچھتا کہ یہ جو مسئلہ بیان کرے گا اپنی جانب سے بیان کرے گا، بلکہ اس سے مسئلہ یوں پوچھ رہا ہے کہ اس نے جو بات بتانی ہے وہ بات ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے۔ تو اب جو بندہ بیان کر رہا ہے وہ سوچ لے، سمجھ لے کہ یہ کتنی نازک بات ہے کہ سامنے والے کو جب وہ کوئی بات بتائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ سامنے والا تصور کرے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام مجھ تک پہنچا رہا ہے۔ تو اب کیا یہ حلال و حرام کی ووٹنگ کرنے والے اور اس طرح جواب دینے والے اس بات کا تصور کر سکتے ہیں کہ اس طرح لکھ کر اور جواب دے کر اور بول کر وہ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام صحیح طریقے سے سامنے والے تک پہنچا رہے ہیں؟ اسی وجہ سے ہمارے اسلاف جو ہیں وہ حتی الامکان کوشش کرتے تھے کہ ان سے مسئلہ پوچھا ہی نہ جائے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان یہ ایک دوسرے کی طرف بھیجا کرتے تھے، اور بعض اوقات جب سوال کیا جاتا تھا اسلاف سے تو وہ روتے تھے کہ یہ دور آ گیا کہ ہم جیسوں سے سوال کیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ علم کے سمندر ہوا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو موضوع چلا تو جو بھی دیکھنے سننے والے ہیں ہمارے اسلامی بھائی پلیز اس کو کافی سمجھیں، بلکہ کافی سے مراد اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور یہاں وہاں دائیں بائیں ہونے کے بجائے یہ سیدھا راستہ الحمدللہ ہمیں دکھایا جا رہا ہے۔ مختلف میڈیا گروپس کو بھی دیکھ لیں، مختلف سوشل میڈیا گروپس کو بھی دیکھ لیں، انہوں نے قانون کو سمجھنے کے لیے کہ ہم سے کوئی غیر قانونی بات نہ ہو جائے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا چینل بند ہو جائے، ہمارا پروگرام بند ہو جائے، یا ہمارا مطلب کہ وہ جو دیگر جو ہمارے میڈیا گروپس ہیں وہ بند ہو جائیں، انہوں نے اپنے مطلب ایڈوائزری بورڈ بنائے ہوئے ہیں، لیگل ایڈوائزری بورڈ بنائے ہوئے ہیں، تاکہ یار کوئی غیر قانونی بات نہ ہو جائے۔ غیر قانونی بات ہونے کا ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہمیں کوئی بند نہ کر دے، غیر شرعی بات ہو جانے کا ہمیں ڈر نہیں لگتا کہ یار کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دنیا کا قانون تو مجھے پکڑے، اس کا ڈر لگتا ہے، لیکن اللہ پاک نے جو قانون ہمیں عطا کیا ہے اس کی پکڑ کا ڈر نہ لگے گا۔ تو جیسے آپ نے لیگل ایڈ بنائے ہیں، وکلا رکھے ہوئے ہیں، اس طرح کے ایڈوائزری بورڈ بنائے ہوئے ہیں، تو یہی وہ اس کے ماہر ہیں، یہاں شریعت کے احکام کو عمل کرنے کی کوشش کرو۔ دیکھیے کہ جو بات کر رہا ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہاں تو بیک گراؤنڈ ہی کسی کا نہیں ہوتا، نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے۔ آمین۔ حضرت امام قاسم بن محمد بن ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 106 ہجری میں ہوئی ہے، 1300 سال پرانے بزرگ، اس سے بھی زائد، تو فرماتے ہیں اللہ کی قسم میری زبان کاٹ دی جائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ میں کسی ایسے مسئلے میں کلام کروں جس کا مجھے علم نہ ہو۔ اب علماء تو اتنے محتاط تھے، بزرگ ہمارے بزرگان دین اتنے محتاط تھے۔ حوالہ ادب المفتی والمستفتی، جلد اول، پیج نمبر 78، ابن الصلاح۔ اور بھی کتاب کا حوالہ ہے۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ بزرگوں کا تو جیسے ابھی مفتی صاحب نے بتایا، تو واقعی امام غزالی نے بھی لکھا ہے کہ بعض علماء ایسے ہوتے تھے کہ ان کو کوئی مسئلہ پوچھنا تھا تو رو پڑتے تھے کہ کوئی نہیں ملا، میں جواب دوں گا اس کا، حالانکہ وہی کہ علم کے سمندر، ڈرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، مجتہد مطلق، امیر المومنین، اتنے بڑے عالم و مفتی، اور بارگاہ رسالت سے ڈائریکٹ علم حاصل کیا تھا۔ جب کوئی سا مسئلہ درپیش ہوتا تو بدری صحابہ کا ایک مقام ہے، جو جنگ بدر میں جنہوں نے حصہ لیا تھا، تو بدری صحابہ کو جمع کرتے اور مسئلہ رکھتے کہ یہ مسئلہ آیا ہے، کیا جواب ہونا چاہیے، ان سے مشاورت کرتے۔ ہمارے یہاں تو ٹھا کر کے جدید مسائل حل کرنے کا تو ہم نے ٹھیکہ ہی لیا ہے، وہی نئے نئے مسئلے نکل رہے ہیں، ہم ٹھا کر کے اس کو حل کر دیتے ہیں۔ اسلام میں کوئی مشکل نہیں ہے، وہ مشکل اس کے لیے نہیں ہے جو اس کی باریکیاں جانتا ہے، جس کو آتا ہے کچھ نہیں اس کے لیے مشکل ہے۔ بھائی درد کی گولی مریض کو کھلانا کوئی مشکل نہیں ہے، یہ پان کی دکان پہ مل جاتی ہے ہمارے یہاں، یہ ہمارے یہاں ملتی ہے، باہر ملکوں میں جاؤ تو پتہ چلے گا درد کی گولی دکان پہ کیسے لی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں بہت کچھ چل رہا ہے، ایک درد کی گولی جو ہے نا بے دردی کے ساتھ کو پچھاڑ سکتی ہے آپ کو، اس کو کھلا دی۔ بعض لوگ تو یعنی کہ ان کو شوق ہوتا ہے، ہاں کیا تکلیف ہے یہ لے لو، اچھا آپ کو ہاں یہ ٹیبلٹ، کتنوں کے کنڈے ہو جاتے ہوں گے۔ حالانکہ صاحب مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ غیر طبیب کو، یعنی جو خود ڈاکٹر نہیں ہے، اس کو مریض کے جو ڈاکٹر نہیں ہے، آسان الفاظ میں جو ڈاکٹر نہیں ہے، اس کو مریض کے علاج میں
ہاتھ ڈالنا یہ حرام ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. تو اسی طرح وہی کہ جو عالم نہیں ہے، مفتی نہیں ہے، اور وہ اپنے طور پہ مسئلے بتاتا، ہاں کسی عالم سے سنا ہے، عالم دین سے، اور اس کو 100% مسئلہ یاد ہے، یا مثلا بہار شریعت میں پڑھا ہے 100% اس کو یاد ہے، اس کو اس نے حکایت کر دیا، یعنی اس کو دہرا دیا، آگے بڑھا دیا، یہ تو جائز صورت موجود ہے، جبکہ یہ اتنا سمجھدار ہے کہ یہ ایسا کر سکتا ہے، اس نے کیا، اس پر تو ہم نہیں کہیں گے کہ یہ مطلب کوئی گناہ گار ہو گیا، حرام کا مرتکب ہو گیا. لیکن یہ کہ باقی جو جس طرح اپنے طور پر یا اپنی یادداشت پر اور اپنی اٹکل سے اور اپنی عقل ہوشیاری سے جو مسئلہ حل کرنے، جدھر دیکھو چینلز پر، یوٹیوب پر، تو اپنے اپنے پیج کھول کے، ہم تو اپنے مدنیوں کو بھی میں تو منع کرتا ہوں، جو مدنی ہمارے جو ہوتے ہیں نا، جو درس یار یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے، آپ یار نہیں دیا کریں جوابات. دارالفتہ اہل سنت زندہ باد، ہمارے رہنما موجود ہیں یار، ہم یتیم تھوڑی، اب ادھر ریفر کر دیا کریں مسئلے آئیں تو. آپ کیوں یار اتنا بڑا رسک لیتے ہیں جوابات دینے کا؟ پھر جو جواب دینے پر آتا ہے اس کو بھی نہ بولنے میں شرم آتی ہے کہ نہ بولوں گا تو یار لوگ بولیں گے آتا نہیں اس کو، اتنا سا جواب نہیں آتا. تو یہ بھی خطرناک ہے کہ مروت میں پھر الٹا سیدھا جواب بندہ داغ دیتا ہے. فرمائیے. نہ بولنے پہ امام شعبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہت پیارا واقعہ ہے. تو امام شعبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک بدوی دیہاتی جو تھا عرب کا، وہ آیا مسئلہ پوچھنے کے لیے. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کا جواب نہیں آتا. تو بدوی غصے میں آ گیا، دیہاتی تھا، غصے میں آ کے کہنے لگا کہ آپ اتنے بڑے امام ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ بات کہتے ہوئے کیوں شرماؤں جو فرشتے کہتے ہوئے نہیں شرمائیں. سبحان اللہ. تو بدوی کہنے لگا کہ فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ فرشتوں نے کہا تھا لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ اے ہمارے رب، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو تو نے ہمیں سکھا دیا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. امام شعبی یہ تابعی بزرگ تھے نا، تابعی بزرگ. صحابہ کرام، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے اور تابعی بزرگ تھے، صحابہ کرام کی صحبت پانے والے بزرگ تھے. نہیں آتا. خود مولا علی جو علم کے شہر ہیں، علم کے دروازے ہیں، باب العلم، علم شہر کے دروازے، یہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی سوال اور کوئی کہتے لا ادری، مجھے نہیں معلوم، تو یہ آدھا علم ہے. تو نہیں آتا، شرمانا نہیں ہے. آپ نے ماشاءاللہ بڑی پیاری رہنمائی فرمائی حضور. اللہ کرے کہ ہمارے دیکھنے سننے والوں میں یہ بات عام ہو، اور اس طرح کی جو ویڈیوز ہم بھی وائرل کرتے ہیں جو اس خاص طور پہ اس طرح کے موضوع کی ہوتی ہیں، تو انہیں بھی لیں، سنیں اور اس کو بھی آگے بڑھائیں. اور اس طرح کے جو سو کالڈ اسلامک اسکالرز ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں ابھی امیر سنت نے بھی فرمایا، بہت ابھی میں سن رہا تھا کہ مسائل کے تعلق سے کہ جیسے جھوٹ کی تعریف آپ نے ہوئی، ابھی ایسوں سے اگر کوئی پوچھ لینا کہ یار وہ ذرا بتائیے گا نماز کی شرائط کتنی ہے، نماز کے فرائض کی، اگر کوئی پوچھ لینا ان لوگوں سے تو یہ بھی تھوڑا ہوتا تھا یہ نہیں. اچھا پھر یہ آپ والا بھی جواب دیں گے مجھے نہیں آتا. وہ آپ نے یہ نہیں سنا تھا کہ نہیں آتا بھی آدھا علم ہے، تو میں نے یہ بول دیا. تو ان کا بھاؤ پتہ چل جاوے کہ جن سے اگر اس طرح غیبت کی تعریف، تو جھوٹ کی تعریف، یا نمازوں کے احکام میں سے کوئی وضو و غسل کا کوئی مسئلہ پوچھ لے تو پتہ چل جائے. تو دو چار ادھر ادھر کی کتابیں پڑھ کر یہ اسلامک طور پر لوگوں کو دین سکھانے کے لیے جو آگے بڑھ جاتے ہیں، جن کے بارے میں کہا گیا میں انہی کے بارے میں کہہ رہا ہوں، تو مہربانی کر کے انہیں بھی چاہیے کہ وہ اپنی بھی قبر و آخرت کے داؤ پہ نہ لگائیں، اور اپنے اس میں کسی اوروں کی بھی قبر و آخرت کے داؤ پہ نہ لگائیں. دین جسے سیکھنا ہے اس کی طرف ہی بڑھانا چاہیے. چند سکوں کے لیے یا تو بول رہے ہوتے ہیں یا پھر امیج بنانے کے لیے بول رہے ہوتے ہیں، اور دونوں چیزیں کام نہیں آئیں گی. موت، الموت، سب مطلب ملیا میٹ ہو جائے گا. بڑے بڑے گزر گئے، آج کون نام لینے والا ہے. بادشاہوں کی قبروں پر جائیں تو کتے لوٹ رہے ہیں. واقعی میں بولتا ہوں، بادشاہوں کو کون، آپ بتائیے بڑے بڑے بادشاہ گزرے، ان کا کون عرس کرتا ہے، کون ان کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے، کون ان کی سیرت کے بیانات کرتا ہے. اور اللہ کے نیک بندے، صدیاں گزر گئی، ان کے آج بھی عرس ہو رہے ہیں، آج بھی ان کے واقعات بیان کر کے لوگ نصیحتیں حاصل کر رہے ہیں، ہے نا. اور ان کا احترام ان کے ہم لوگوں کے دلوں میں موجود ہے. دیکھیے
बड़े बड़े बादशाह हैं, तख्ते सिकंदरी पर वो थूकते नहीं है, बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली में। माशाल्लाह, बड़ी प्यारे पर इज्तिमात का इस वक्त मंजर देखने को मिल रहा है। अभी एक एक करके ये देखिए माशाल्लाह, इस्लाम घर कश्मीर, बहुत अल्लाह पाक सलामत रखे। माशाअल्लाह, अल्लाह अल्लाह, कश्मीर में इतने सारे जमा हो गए जी इस्लामगढ़ में। माशाल्लाह, और भी जगहें आपको दिखाई जाएंगी। तो ये माशाल्लाह देखिए, ये भी एक दावत इस्लाम। ये नेपाल, ये तो सदाबहार है। नेपाल नेपाल ये हफ्तावार मदनी मुज़ाकरों में इनको देखा है कि ये इसी तैयारी के साथ बैठते हैं। तो पंजाब के कौन से गांव का नाम है नेपाल, को बताएगा? ये दूसरा मुल्क है। ये नहीं सोचे पाकिस्तान का हिस्सा है। दाऊद इस्लाम भी कहा नहीं, नेपाल में कितना बड़ा इज्तिमा बैठा हुआ है मदनी मुज़ाकरा, जामियतुल मदीना मदनी चैनल के जरिए सुनने के लिए ये लोग जमा हुए हैं। ये एक और जगह आ गई है, मापुतो मोज़म्बिक, ये साउथ अफ्रीका में ना, अफ्रीका मुल्क है, साउथ अफ्रीका से करीब है लेकिन है। तो ये मोज़म्बिक के आशिकाने रसूल हमारे सामने हैं माशाल्लाह। और भी आपको दिखाएंगे। अफ्रीका इतनी दूर है कि हमारे यहाँ गर्मी होती है ना, वहाँ बर्फबारियां हो रही होती है। साउथ अफ्रीका में इस वक्त सर्दी है। हाँ, साउथ अफ्रीका में माइनस, हम लोग गए थे ना, माइनस से नीचे चला जाता था गाड़ी में, कहीं माइनस हो जाता था, कहीं कुछ उभर जाता था, कहीं जीरो से नीचे चला जाता था। इतनी सर्दी के वो कांपते रहो, और यहाँ गर्मी से पसीने पूछते रहो। तो ये मतलब दाऊद इस्लामी ने हमको कहाँ का मतलब यानी कि बहारें दिखा दी, कहाँ का के मनाजिर दिखा दिए। हर जगह सुन्नतों की बहार है, नेकी की दावत की धूमें, और मदनी काफिलों की रेल पेल, और नेक आमाल की माशाल्लाह। बांग्लादेश, ये बांग्लादेश, जामियतुल मदीना बांग्लादेश, अल्लाह अल्लाह, हाथ हजारी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाजी याफुर भी पहुंचे हुए हैं माशाल्लाह, पेशावर पहुंचे हुए हैं हाजी याफुर। वाह, वहाँ के भी मनाजिर देखे थे। ये कोई और मकाम है, ये लिखा हुआ नहीं है। नहीं, ये मुगलपुर लग रहा है, मुगलपुरा लाहौर पंजाब। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबी व बारिक। अच्छा, ये अज़हर भाई भी कहीं पहुँचे हुए हैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इनकी जगह का नाम चलो कभी ना कभी आ ही जाएगा, आएगा, क्यों नहीं आएगा। मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा, गुजरांवाला है, हटते हटते नाम हो ही जाएगा, गुजरांवाला माशाअल्लाह। ये फैसलाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह पाक सबका आना कबूल फरमाए। प्यारे इस्लाम भाइयों, पाबंदी के साथ मदनी मुज़ाकरों में शिरकत करें माशाअल्लाह। सैदपुर बांग्लादेश, सुभान अल्लाह। दुनिया भर में मदनी मुज़ाकरे की मदनी बहारें हैं। जहाँ जहाँ आप हैं वहाँ भी नियत रखें कि हर हफ्ते, बल्कि इस वक्त तो रोज़ाना हो रहे हैं ना, इंशाअल्लाह ईद की रात तक रोज़ाना मदनी मुज़ाकरे जारी रहेंगे, और हफ्तावार मदनी मुज़ाकरों का सिलसिला भी रहता है। तो ज़रूर शिरकत कीजिए। जौहर टाउन लाहौर में माशाअल्लाह 6 इस्लामी भाई जमा हैं। अल्लाह पाक सबका आना कबूल फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हम मुसलमान हैं, और मुसलमान का सबसे कीमती सरमाया उसका ईमान है। मुबारक दिन हैं, मुबारक रातें हैं। इन रातों में बड़े अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। उन अच्छे कामों में से एक अच्छा काम ये है कि अपने ईमान की हिफाजत का एक ज़रिया इख्तियार कर लिया जाए कि किसी शेख कामिल से मुरीद हो जाया जाए। ऐसे आशिकान रसूल जो हमारे साथ इस वक्त शामिल हैं, किसी पीर साहब से मुरीद नहीं हैं। हमारे सामने एक ऐसी अजीम हस्ती मौजूद है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो इनसे, इनके दामन से वाबस्ता होता है, हम देखते हैं कि किस तरह उसकी ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा होता है। दुनिया के कितने मुख्तलिफ़ मुल्कों में, पाकिस्तान के कितने मुख्तलिफ़ शहरों में इस तरह हज़ारों इस्लामी भाई हमें नज़र आ रहे हैं। और अगर देखें तो मदनी चैनल के नाज़रीन लाखों लाख इस वक्त मदनी मुज़ाकरे में शामिल होंगे। तो अल्लाह पाक इनके फैज़ान को मज़ीद आम फरमाए। मगर अमीर अहले सुन्नत का एक और अंदाज़ ये है कि आप जब भी मुरीद फरमाते हैं, आप कादरी
قادری سلسلے میں داخل فرماتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے نہیں جائے گا۔ سبحان اللہ، اس سے اچھی کیا بات ہوگی کہ مرنے سے پہلے ہمیں توبہ کا تحفہ نصیب ہو جائے۔ تو میری گزارش ہے مدنی چینل کے ناظرین سے کہ ہم امیر اہل سنت کے ذریعے قادری اتاری سلسلے میں داخل ہو جاتے ہیں، اور یہ بھی یاد رہے کہ جو اسلامی بہنیں مدنی چینل یا سوشل میڈیا کے ذریعے براہ راست مدنی مذاکرات دیکھ یا سن رہی ہیں وہ بھی مرید ہو سکتی ہیں۔ امیر اہل سنت مردانہ الفاظ ارشاد فرماتے ہیں، آپ زنانہ الفاظ میں دہرائیں تو انشاءاللہ آپ بھی مرید ہو جائیں گی۔ یاد رہے کہ اسلامی بہن کو مرید ہونے کے لیے شوہر سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور باری کے دنوں میں بھی مرید بن سکتی ہیں۔ ایک دن کے بچے کو بھی بے پیرا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ان کے جو بھی سرپرست ہیں مثلا والد وغیرہ، انہیں چاہیے کہ اپنے نابالغ بچوں کو امیر اہل سنت کا مرید بنا کر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کے مریدوں میں شامل کروا دیں۔ امیر اہل سنت سے گزارش ہے ہمیں توبہ بھی کروا دیں اور قادری اتاری سلسلے میں داخل بھی کروا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہ نہیں کروں گا۔ مرید ہوتا ہوں میں آپ کا، اور آپ کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا، اے اللہ پاک مجھے جناب غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرما اور قادری رضوی سلسلے کی برکتیں نصیب فرما۔ اللہم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آ گیا ہے عید قربان کا مہینہ، مومنوں لوٹ لو تم رحمت رب کا خزینہ، مومنوں عید قربانی ہے، عید قربانی ہے۔ تیرا کلمہ طیب طیب مانے پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نماز کے 6 شرائط ہے: طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، تکبیر تحریمہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ میٹھا مدینہ دور ہے، جانا بھی ضرور ہے۔ اجل اجل یا رمضان، جل
میرے اہل سنت آئی سے ہی پوچھنا ہے اگر کوئی ذی الحج مہینے سے پہلے وار یا نک کپنے بھولی ہوئی ہوا ہے تا وہ ہاڑے کرو کرے افسوس ہاں افسوس کرے چاند دیکھائی یہ سوال جو کم انجت سے نکلی ہے میرے پوتے نے دیکھو میمنی زبان میں کیسا سوال کیا ہے کہ چاند ہو گیا وہ ناخن کاٹنا اور ہوتا نا چاند جن کو قربانی کرنی ہے ان کے لیے مستحب ہے کہ چاند ذوالحجہ کا چاند آنے سے پہلے ناخن بال مچھیں اغل بغل جو بھی جہاں سے بال کھال جو بھی نکال دیے کھال بھی نکالتے ہیں لیکن بغیر کھال الگ مسئلہ ہے تو یہ مطلب کر لے چاند کے بعد اپنی قربانی ہونے تک پھر یہ بال وغیرہ نہ کاٹے تو یہ ثواب ہے مستحب ہے اگر کسی نے ایسا نہیں کیا تو گناہ گار بھی نہیں ہے ان دنوں میں جیسے بال کاٹ لیے بلکہ اگر کسی کے ناخن نہیں کاٹے تھے اور چاند نظر آ گیا اور اب یہ بولے یار 10 دن تو میں نہیں کاٹوں گا میں نے قربانی کرنی ہے اور 40 دن اس کے ان دنوں پورے ہو جاتے ہیں تو 40 دن سے زیادہ گزار دینا ناخن بغلیں اور جو زائد بال ہیں جن کو اتارنا ہوتا ہے سمجھتے ہیں جو سمجھتے ہیں تو یہ سب 40 دن کے اندر اندر اتارنے ہوتے ہیں 40 دن سے زیادہ گزار دینا تو گناہ ہے تو کوئی مستحب ایسا ہوتا نہیں ہے جو گناہ میں مبتلا کرے تو اب یہ کہ اب مستحب رہا بھی نہیں اس کے لیے بلکہ لازم ہے کہ وہ اگر 40 دن ہو گئے تو اب یہ ناخن کاٹ دے اس کو واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میں میمنی میں جواب تھوڑا دے دیتا ہوں کہ جو چاند یعنی جن کے قربانی کرنی ہے نا ان لئے کرنے مستحب ہے ثواب جو کم ہے کہ ذوالحج شریف جے چاند سے گنی نے قربانی پوتے جیڑا جانور تے پوتے قربانی جن کے کرنی ہے ان لئے مستحب ہے تو یہ جانور تے چھری پھرے ان کے بعد مطلب ہی ناخون نہیں کٹے 2 ڈیسدی یا 11 ڈیسدی جیسے قربانی نے تو کری رہے یہ بال ناخون وغیرہ پوتے جا کتی سے بھی بدن جا نہ کپے یہ ثواب جو کم ہے ہمیں مطلب یہ کہ ان میں ایڑو تھی بھی کہ ناخون ان کے ان 2 ڈی درمیان 4 ڈی پورا تھی ورندن جا تا ناخون بقرید کے نا بہت ریڈی باقی تو ہی متانے انتظار نہیں کرے بقرید جو قربانی جو بلکہ ان لازم ہے ضروری ہے کہ ناخن کپینے نہ کا گناہ گار تینوں کہ 40 ڈی سے وطارے ناخن نے پنجے بگل جوار بیا بھی جو منع وار ہونتا وہ نہ کپے تا گناہ گار تھی تو 40 ڈی اندر اندر یہ بدے کپنا ہونتا یہ بدے کے مسئلہ یاد رکھو ہے یہ بقرید لینے یہ فور ایور ہے یہ مسئلہ بالغان لائے جو بالغ ہونتا جن بدے شریعت جا احکام لاگو پونتا تو یہ میمنی کلپ بنائی نے یہ فوراں کالو کال وائرل کری دیو سوال سمیت جواب سمیت انشاءاللہ لوگیں کہ انشاءاللہ اصل میمن بھی دنیا میں لکھوں ہیں لکھوں وسنتا لاکھوں میمن بستے اور ایسے سے میمن ملے ہیں جو اردو اتنی نہیں سمجھتے افریقہ میں بہت سارے میمن ملیں گے آپ کو امریکہ میں ملیں گے بعض جگہ علاقے ان لوگوں کے ہند میں یہ آئے ہند سے ہم لوگ ہمارے مدر ٹنگ ہے میمنی تو ہم لوگ یعنی ہند سے ہجرت کر کے ہمارے والدین وغیرہ آئے تھے میں تو کراچی میں پیدا ہوا ہوں میرا مولد کراچی میں اصلاً نسلاً پاکستانی ہوں مانو کر الحمدللہ اور مجھے فخر ہے میرا وطن عزیز اللہ اس کو نظر بد سے بچائے اور سلامت رکھے آمین آمین الحمدللہ اسلام کا قلعہ اور مضبوط ہو جائے آمین الحمدللہ تو بہرحال یہ کہ یہ میمن قوم بہت بستی ہے لاکھوں لاکھ تو ان میں یہ کلپ کی ترکیب ہے ہمارے گروپ بنے ہوئے اور کہ انشاءاللہ ان گروپوں میں یہ پہنچے گا اور لوگوں کی معلومات بڑھے گی انشاءاللہ یہ میں نے شروع میں کہا کہ افسوس کرے یہ الفاظ بھی ڈال دیجئے گا ذرا وقت گزر گا نہیں کیا افسوس کریں گے افسوس کرنا بھی بعض کا ثواب ایسا دلاتا ہے کہ عمل کرنا بھی اتنا ثواب نہیں دلاتا ندامت شرمندگی حضور یہ چاند نظر آنے سے ایک دن پہلے نائی کی دکان پر جو بال وغیرہ کاٹنے والے ہوتے ہیں بہت زبردست رش ہوتا ہے
تو میرا بھی جانا ہوا تو میں سمجھا کہ ماشاءاللہ مستحب پر عمل کرنے کے لیے لوگ اتنا پہلے کر رہے ہیں، مگر اس مستحب پر عمل کرنے کے لیے اکثریت تو داڑھی کٹوا رہی تھی. تو اب یہ بھی ارشاد فرمائے کہ بال کٹوانا ہے تو کیا یہ داڑھی کو تراشنا ہے، داڑھی چھوٹی کروانی ہے کہ 10 دن نہیں کر سکیں گے، جلدی جلدی کروا لو؟ تو یہ اتنے مبارک راتوں اور ان مبارک دنوں میں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ اکبر. چاند آنے سے پہلے اور فوراً توبہ کر لینی چاہیے کہ اب تو بس داڑھی کبھی نہ کاٹنی ہے، نہ کٹانی ہے، نہ گھٹانی ہے ایک مٹھی سے، نہ شیو بنانا نہ ایک مٹھی سے گھٹانا ہے، کیونکہ داڑھی منڈانا اور ایک مٹھی سے کاٹ کر چھوٹی کرنا یہ دونوں حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں. ان سے تو ہر وقت بچنا ہے. تو یہ بکری تو واقعی کرتے ہیں، تھوڑا شیو بڑھا لیتے ہیں ان دنوں نہیں. اب تو شیو کم ہو گیا، پہلے شیو لوگ بناتے تھے زیادہ تر، اب تو اکا دکا ہی کوئی شیو والا نظر آتا ہے، باقی سب چھوٹی داڑھی والے اب، اور طرح طرح کی وہ ڈیزائننگ کرتے ہیں اس میں جو تراش خراش. تو یہ بس پتہ نہیں کسی فلم ایکٹر نے کیا ہوگا ایسا، یہ ڈیزائننگ لگتا ہے ایسا کہ فلم ایکٹروں کے پیچھے یا کھلاڑیوں کے پیچھے پلیئرز جو ہوتے ہیں نا، ایسے مشہور طرح کے لوگ کہ ان کے ملبوسات، ان کے لباس یا ان کی جو داڑھی کے انداز، ان کے بالوں کے انداز لوگ اپنا رہے ہوتے ہیں. اچھا پھر سب کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ کس کی، یہ ایک دوسرے کو دیکھ کر بھی کروا رہے ہوتے ہیں. ارے واقعی جیسے کہ آپ تو دنیا کے باہر نکلے تو آپ کو پتا چلے نہیں، ایک سے ایسے کارٹون دکھیں گے آپ کو. اب اور کیا بولوں گا یار، ادھر گھونسلہ بنا ہوا صرف ہے بالوں کا، آدھا گنجا ہوا پڑا ہے، وہ پتہ نہیں کیا کیا اسٹائل ہوتے ہیں. ان کے کپڑے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ سوچ میں پڑ جائے کہ یار یہ کون سے مطلب زو سے بھاگ کر آ گیا ہے یا ایئرپورٹ پہ پہنچ گیا ہے. اب دنیا میں نکلے تو یہ میں نگاہوں کی حفاظت کر رہا ہوں، عورتیں بھی اسی طرح ہوتی ہیں. تو استغفر اللہ، اتنی بے حیائی بے پردگی دنیا کے ایئرپورٹوں پر، ہمارے ایئرپورٹ پر بھی اس طرح کے آ جاتے ہیں. مطلب تو یوں ہے، مطلب عجیب و غریب انداز. یہ سب مسلمان ہی نہیں ہوتے سمجھے، ایئرپورٹ پہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون کس مذہب کا ہے. رنگ رنگ کے نسل کے لوگ، الگ الگ اسٹائل سے، ان کے اپنے اپنے ملکوں کے مطلب ڈیزائننگ ہوتی ہے ان کے جسموں پر، بدن پر اتنی مطلب کیا بولتے ٹیٹوز، اور طرح طرح کے ٹیٹو بناتے ہوتے ہیں، کوئی شیر، کوئی کوبرا، کوئی کچھ مطلب یا یہ سب پاگل ہے یا ہم پاگل ہیں، یہ کیا نہیں. جو مسلمان ہے اور اسلام کے مطابق عمل کرتا ہے وہ کبھی پاگل نہیں ہو سکتا. ہاں یہ البتہ لوگ اس کے پاگل ہو جاتے ہیں، اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں، یہ الگ بات ہے. تو الحمدللہ ہمارے ہاتھ میں اسلام کا دامن ہے. تو وہ لباس، وہ چہرہ، وہ سر کے بال اپنائیں کہ جو جن کا کلمہ پڑا ہے ان کو پسند آئے. باقی اب دنیا تو یار تو بات ہوا، لیکن ایسوں کو پکڑ کے جھنجھوڑنا نہیں ہے، برا بھلا بولنا نہیں ہے. میں نے نہ کسی کا نام لیا ہے نہ کچھ، مطلب یعنی کہ باقاعدہ اشارہ نہیں ہے، جنرل بات کی ہے. کیونکہ اس طرح کے بھی لوگ آنے چاہیے، آئیں گے تو ہی مطلب سنت کے پابند بنیں گے نا. وہ جیسے کہ پیچھے وہ رکھتے ہیں، میرے کو ایک حادثہ ہوا تھا، حادثہ نہیں اتفاق، پیچھے میں پونی کا پہلے بولتا تھا اور اس کو گدھے کی پونچھ بولتا تھا، اور اب بھی بول دیا رہا نہ کر کے. تو یہ سنا ہے کہ یہ اس کا نام ہے، یہ گدھے کی پونچھ، انگلش میں ڈونکی ٹیل کہتے ہیں، پونی ٹیل. یہ گدھے سے نسبت ہے اس کو؟ نہیں کسی نے بتایا تھا مجھے یار، مدنی چینل پر ہی وہ بیٹھے ہوئے تھے. عبد النبی حمیدی صاحب نے بتایا تھا، وہ گھوڑے کی جو ہوتی ہے نا دم ہوتی ہے اس کو، گھوڑے کی، جی گھوڑے کی دم. اچھا تو یعنی بہرحال جانور سے نسبت یہ دیتے ہیں، مطلب شاید اس طرح. خیر تو ایئرپورٹ پہ مجھے اتفاق ہوا کہ ایک اسی طرح کا ماڈرن نوجوان، پونی اس کی یوں ابری ہوئی، وہی مطلب جو پونی بناتے آج کل، بڑی عقیدت سے محبت سے ملا. میں چونک آ گیا، میں نے اب ان لوگوں کے خلاف نہیں بولنا ہے، اس نے سنا نہیں ہوگا مجھے، ورنہ یہ گلی بدل دیں گے اور اپنے قریب نہیں آئیں گے تو اور بہت ساری اصلاح کی ضرورت ہے. تو پھر میں نے احتیاط شروع کی، تو آج پھر میرے منہ سے وہ نکل گیا، مطلب جو نہیں نکلنا چاہیے تھا. تو اس کو وہ ایڈٹ کر دینا، گدھے کی پونچھ نہیں ہوتی اور سر کے بال ہوتے ہیں سر. اب مشابہت ہو جائے وہ الگ بات ہے. نہیں ان کو بھی نمازی تو بنانا ہے نا، اسلام سے تو نہیں خارج ہو جاتے اس طرح کا. اب جو آدھے سر کے بال رکھتے ہیں یہاں بھی پائے جاتے ہیں، اب تو عام ہے یہ، مطلب
کرتے ہیں، ہم کیا کریں؟ اب ان کو ہم بولیں گے یا گھوریں گے تو یہ پھر نماز سے بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ چلے جائیں. آنے تو مسجد برو تحریک ہماری جاری رہے گی. تو انشاءاللہ آتے رہیں گے تو اور بہت ساری خرابیاں، خالی ایک تھوڑی بات ہے، تو انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا. تو آپ نہ کوئی داڑھی نہیں رکھتا تو اس کے گلے بھی نہیں پڑا کریں، چھوٹی رکھتا ہے اس کے گلے بھی نہیں پڑا کریں. سب کو سمجھانا بھی نہیں آتا، صحیح بولتا ہوں آپ کو. آپ نماز کی بات کریں تو نماز کے لیے آئیں گے تو نماز انشاءاللہ بہت کچھ بیڑا پار کر دے گی. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم لوگ جو بولتے ہیں داڑھی کے بارے میں تو برسوں سے بول رہے ہیں، ہمیں اسی کو کافی سمجھے. یہ ہمارا کلپ ہو کوئی داڑھی کا وہ سنا دیا کریں، تحفے میں دے دیا کریں، بھیج دیا کریں، ذرا سن لینا، وہ اچھا کلپ ہے. تو اس طرح مطلب کیونکہ آپ سمجھانے جائیں گے، کوئی منہ سے آگے پیچھے کوئی بات نکل گئی، اس کو غصہ آ گیا، وہ جھگڑا ہو گیا، یا وہ بدزن ہو گیا، گلی بدل دیا اس نے، کیونکہ وہ یہ سب کو اچھا لگتا ہے، یہ کسی کو اچھا نہیں لگتا. تو یہ کر کے جائز طریقے پر گناہ کی تعریف نہیں کرنی ہے. جائز طریقے پر جو اگر صورت بنتی ہے تو فجر کے لیے جلدی اٹھتا ہے اور مسجد میں آ کے بیٹھ جاتا ہے شیوڈ، اس کو یوں کرنے میں کہ فجر کی نماز کی ماشاءاللہ آپ کی پابندی زندہ باد، تو خوش ہوگا. پھر آپ اس کو بے شک اپنے دیگر جو نیکی کی دعوتیں ہیں وہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو الحکمت و دالت المؤمن، حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے. حکمت سے ہی نیکی کی دعوت پھیلے گی. اڑی سے یا رفنے سے یا طنز کرنے سے اگلا نیک کبھی بھی نہیں بنے گا، بہت مشکل ہے. اس ضد پیدا کر دے گا شیطان، اور شیطان چاہتا ہی یہی ہے کہ ہم مطلب یہ کہ صحیح طریقے پر نیکی کی دعوت نہ دیں، الٹ پلٹ کر دیں انداز، تو اگلا قریب ہی نہ ہے مسجد کے. مسجد میں آ جائے گا انشاءاللہ، امن کے قلعے میں آ جائے گا، اور اس میں مسجد میں انشاءاللہ امن ملے گا. اس کو نمازیں پڑھے گا، نماز اس کو بدل دے گی. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے، منع کرتی ہے. یہ آیت مبارکہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. کیا قربانی کا جانور تول کر یعنی کلو کے حساب سے خرید سکتے ہیں؟ کوئی رج نہیں ہے. آج کل تو ویسے پولٹری فارمی جانور بکتے ہی وزن سے، لیکن اس میں دھوکے کی صورت ہے. دھوکے کی صورت یوں دیتے ہیں کہ اس کو بیسن کھلا کر پھر اوپر پانی پلا کر اس کو پھلا دیتے ہیں، اور یوں پانی پیٹ میں آ گیا تو وزن بڑھ جاتا ہے. یہ دھوکا ہے. ایسا جو کرتا ہے بیچنے کے لیے وہ گناہ گار ہے. قربانی خریدنے والوں کو تو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. قربانی کا جانور قسطوں پر خریدنا کیسا؟ کوئی حرج نہیں ہے جبکہ کوئی ناجائز صورت اس میں نہ پائی جاتی ہو. ادھار خرید کر جانور لا سکتے ہیں؟ بالکل آ سکتا ہے. آن لائن قربانی کا جانور خرید سکتے ہیں؟ بھی جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے، جبکہ تقاضے پورے ہو جائیں آن لائن خریدنے کے، کسی طرح کا اس میں دھوکہ وغیرہ نہ رہے، تصویر وغیرہ عام طور پہ شیئر کرتے ہیں، ویڈیو شیئر کرتے ہیں، اس کو دیکھ کے پھر لیتے ہیں، تو جو شرائط پوری ہو جائیں اس کے حساب سے لیا تو ٹھیک ہے. آن لائن پر تو کافی میں نے تبصرہ کیا، آپ لوگ تو نہیں تھے، بہت تبصرہ کیا میں نے. پتہ ہی نہیں چلے گا کہ جانور کیسا ہے، اور آپ جانتے ہی نہیں، پھر قربانی بھی کر دیتے ہیں. سوال میں یہ تھا کہ وہ عید رات کو بھی کر دیتے ہیں جانور، بڑی رات کو، اور صبح 9-10 بجے. قربانی الگ چیز، یہ خریدنے کی غالباً بات. وہ اجتماعی قربانی کے تعلق سے اچھا یہ صرف خرید یعنی جیسے کہ جانور پہنچا دیں گے یہ. اچھا جانور اگر پہنچا دیتے اور شرائط کے مطابق جو ہے جانور وہ طے ہو جاتا ہے، اور اب جو طے ہوا تھا اس کے مطابق وہ جانور نہیں ہے تو سودا تو فسخ کرے، وہ اختیار اس کو فسخ کر سکتا ہے. اگر کوئی اس کے باپا اگر اس کے مطابق بھی ہو تو بھی خیار رؤیت جو ہے خریدار کو حاصل ہوگا. اگر بے عینی ہی وہی تصویر جو اس نے دیکھی تھی ویسا ہی بے عینی ہی جانور ہے تو بھی اسے خیار رؤیت حاصل ہوگا کہ اس نے جو حقیقتاً مبی تھی یعنی جانور تھا وہ نہیں دیکھا تھا، فقط تصویر دیکھی تھی، جی تو بھی وہ اس کو واپس کینسل کر سکتا ہے. اور شرائط کے مطابق نہیں ہے پھر تو کینسل کر ہی دینا چاہیے تاکہ وہ اگلے ٹھگنا بھی چھوڑ دیں. حضور یہ خیار رویت کیا ہوتا ہے؟ خیار رویت یہ وہ اختیار ہوتا ہے خریدار کو کہ اگر وہ کسی چیز کو بن دیکھے خریدے تو دیکھنے پر شریعت اسے اختیار دیتی ہے کہ چاہے تو وہ اس خریداری کو اختیار کر لے، بے کو اختیار کر لے،
چاہے تو اسے رد کر دے. ایک مبی کا لفظ بھی آپ نے بولا تھا, مبی, یہ کیا ہوتا ہے؟ مبی میں سودا, خریداری, جو چیز خریدی ہے وہ مبی ہے. جزاک اللہ خیر. سر یہ ہمیں سکھا رہے ہیں عبدالحبیب صاحب کہ آسان لفظ بولو